موجود ہیں انجینئر قمر اسلام راجہ صاحب کے ساتھ، سیاسی بھی ہیں اور آج کل الحمدللہ ایک عہدے پہ موجود ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ڈبل ذمہ داریاں ہیں، بلکہ اگر زیادہ کہیں تو اس سے پہلے ساجد بنگیال صاحب نے کافی تفصیل سے بات کی۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی جی، آپ تشریف لائے۔ اچھا راجہ صاحب، میں تو تھوڑا سا سیاسی حوالے سے جاننا چاہوں گا، آپ جو ہے NA-59 اور PP-10 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، مشکل حالات میں آپ نے جو ہے وہ پارٹی کو کندھا دیا ہے، جب گرفتاریوں کا معاملہ چل رہا تھا تو آپ کے بیٹے اور بیٹی نے بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے اس کارواں کی جو ہے وہ قیادت کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں میں حصہ لے رہے ہیں، تو کیا اگر کوئی آپ کے مد مقابل اور امیدوار ہو یا پارٹی کا، تو اس حوالے سے کیا آپ اس پہ کوئی لچک دکھائیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اس میں بات لچک کی نہیں، اس میں میری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے اور جماعت کا فیصلہ جو ہے ظاہر ہے اس میں میری رائے شامل ہے، تو کوئی ایسا قابل ذکر امیدوار کوئی ہے بھی نہیں ہے جو جس کے کوئی ایسی صورتحال ہو جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہو۔ ہاں، ہماری جماعت کا اگر فرض کیا کہیں کسی دوسری جماعت کے ساتھ کوئی انتخابی اتحاد تو آؤٹ آف کوسچن ہے، وہ فیصلہ ہو گیا، لیکن کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، ظاہر جماعت کے ہر فیصلے کو جس طرح باقی لیڈرز اس پہ عمل کریں گے اس طرح ہم بھی کریں گے، لیکن جس کا کوئی بھی بظاہر کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ یہ حلقہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا تھا اور مسلم لیگ نون کے امیدوار اس میں حصہ لیتے رہے، اور میں اس سے پہلے بھی 2008 میں اور 2013 میں میرے گروپ کے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے اس کارکردگی کا ثبوت دیا ووٹ لے کے۔ یہ کوئی ہوا میں معلق چیز نہیں ہے کہ کسی کی کے لیے محل کوئی ایسا کوئی نہ کوئی ضرورت ہے اس کی، نہ کوئی ایسا امکان ہے۔ اچھا سر، آپ الحمدللہ جو سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نون کی اس کے انتہائی قریب ہیں، تو آپ کے خیال میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں یا میاں شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے ابھی کل وہاں پہ ہمارا پرسوں جب پارٹی کا الیکشن تھا جنرل کونسل کا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میرے یہ سارے عہدے اور میری یہ مطلب پارٹی کا عہدہ یہ میاں نواز شریف کی امانت ہے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو یہ پگڑی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود کہا کہ میں یہ پگڑی ان کو دے دوں گا۔ تو مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، آج بھی انہی کا فیصلہ چلتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب بھی ان سے رائے لے کے چلتے ہیں، تو جو فیصلہ وہ کریں گے ظاہر ہے اس میں وہ دونوں، اس سے پہلے بھی میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے، آج وہ مرکز میں، تو یہ جماعتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ میں نے یا آپ نے تھوڑا ہی کرنا۔ سر، جو موجودہ حالات ہیں ہم اگر ان کو دیکھتے ہیں تو جو مہنگائی کی شرح ہے وہ جو ہے دن بدن جو ہے وہ جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، وہ عام آدمی جس کی آپ اکثر و بیشتر ہر جگہ پہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی عام آدمی کے لیے، جس طرح بھی گھی کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے تو ایک بڑا اچھا رسپانس ہے، تو کیا الیکشن میں جانے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جو ہے ان معاملات کو کسی حد تک کنٹرول کرے گی؟ یہ حکومت کی جو آپ دیکھ لیں کہ جن حالات میں حکومت بے بس ہوئی، وہ بھی وہ معاہدہ تھا جو مہنگائی لایا، جو IMF سے معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، اور وہ معاہدہ ریکارڈ پہ ہے، اس پہ کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج IMF اگر ہماری بازو مروڑ رہی ہے تو وہ اس معاہدے کی وجہ سے مروڑ رہی ہے، مہنگائی بھی اس چیز پہ تھی، اور ہماری حکومت ہر وہ قدم اس وقت اٹھا رہی ہے جو عام آدمی کے مسائل میں کمی کا باعث بنے گا۔ مثلا تنخواہوں کا اضافہ آپ دیکھ لیں، سرکاری ملازمین کی وہ پیسہ بھی جو سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی صورت میں ملے گا وہ اسی سوسائٹی میں سرکولیٹ کرے گا اور اس کو آسانیاں پیدا کرے گا۔ اسی طرح روسی تیل جو ابھی آذربائیجان سے گیس آ رہی ہے، یہ وہاں وہی ہے جہاں پر ہم ایک ایک ڈالر کی خاطر، ایک ایک روپے کی خاطر جو ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے جو ہیں فوائد اور ثمرات کو منتقل کیے جا سکے، تو یہ جاری ہے۔ یہ جیسے تیل کی آپ نے گھی کی خود مثال دی، تو اس پہ انشاءاللہ مزید اس میں پوری امکان ہے کہ یہ چیزیں ہوں۔ ڈالر سے چونکہ ریلیٹڈ ہیں، جب ہماری تو ڈالر کی مزید بہتری آئے گی تو یہ ساری چیزیں مزید بہتر ہوں۔ آذربائیجان کی گیس کے حوالے سے کہ روسی تیل تو آ گیا، آج رات کو یہ نیوز بھی تھی جی کہ جو ہے وہ ریفائنری میں پہنچ چکا ہے، اس کے بھی یقیناً ثمرات ہوں۔ آذربائیجان
جو گیس کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب جو آپ کے پڑوسی حلقے سے ان کا کافی اس حوالے سے سخت موقف تھا، تو وہ پڑوسیوں کے ویسے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو طرز عمل تھا یا رویہ تھا اس کو کس شاہد خاقان عباسی صاحب میرے پڑوسی نہیں ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، اور میری طرح انہوں نے بھی اس مشکل دور میں جو ہے وہ ابتلا سے گزرے ہیں، اور بے گناہ ان کے مقدمے کے جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہر جماعت میں کہیں نہ کہیں معاشی معاملات میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، صرف آذربائیجان نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا کے بہت سے ممالک سے جو گیس ہے وہ موجود ہے ان کے پاس، گیس کے اس وقت اگر دنیا میں وسیع ذخائر موجود ہیں تو وہ یہی سابقہ روسی یا وسطی ایشیائی ریاستوں میں نے ان کا اسپیسیفکلی یہ بیان نہیں پڑھ سکا، دیکھ سکا، چونکہ میں جب میں واپس آیا تو میں بہت زیادہ بزی رہا، میں ٹی وی اور سوشل میڈیا سے بھی دور رہا، لیکن بہرحال یہ جماعتوں کے اندر اس قسم کے اختلافات معاشی بنیادوں پہ ہوتے ہیں۔ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک مختلف رائے ہوتی ہے، مثلا میں چاہ رہا ہوں کہ جی ہم فلاں والی گندم جو ہے وہ یہاں پہ اگائیں، اور کوئی دوسرا چاہ رہا ہے کہ جی وہ فلاں کے نتائج اچھے ہوں، اور ان کا مقصد ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور میاں اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑا واضح ہر جگہ پہ بیان ہے کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے اور میری قبر تک کی میری پارٹی مسلم لیگ نون ہے، محل اس کے بعد ایسی کسی اسپیکولیشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ سابق جو وزیر خزانہ رہے ہیں سر مفتاح اسماعیل، ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی تھوڑے سے مفتاح صاحب کے بیانات پہ تو مجھے شدید اعتراضات ہیں، کیونکہ مفتاح صاحب کے بیانات کے ساتھ تھوڑے سا ان کا اس دکھ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ مفتاح صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، ابھی تک تو ہیں، لیکن مفتاح صاحب کے ساتھ جو پارٹی کی معاملات تھے وہ بہت مجھے نہیں کہتے ہیں جی کہ پارٹی نے ان پہ بہت زیادہ احسانات کیے، مہربانیاں کی۔ مفتاح صاحب 2013 میں میرے ساتھ اس وقت کا حصہ تھے جو چائنا گیا تھا، میں مفتاح کو گزشتہ 10 سال سے جانتا ہوں، میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہے، احترام کا، محبت کا، لیکن مفتاح صاحب کی یہ والی چیزیں جو ٹی وی پہ آنے کا جو میں اسے شوق کہوں گا، یا انہوں نے کوئی اپنی شاید وزارت سے محروم ہوئی، وہ پہلی دفعہ وزیر نہیں بنے، ان کو پہلے بھی 2018 میں بھی بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اسمبلی کے ممبر نہیں تھے، اس وقت بھی پارٹی نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ پھر 2000 ابھی بھی وہ اسمبلی کے ممبر نہیں تھے، لیکن انہیں منسٹر بنا کے تو الیکشن لڑایا گیا، تو مفتاح صاحب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا اسحاق ڈار صاحب کی جو تجربہ ہے یا جس طریقے سے ان کی ہے اس کا تو بہرحال، جیسے میں اب چاہے کتنا بھی پڑھ لکھا ہوں، میری پاس کتنی بھی ڈگریاں ہوں، لیکن ظاہر ہے میں اپنی پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں یا خواجہ آصف صاحب ہیں، میں ان کے تجربے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، ڈگریاں شاید میرے پاس زیادہ ہوں، اس لیے ان چیزوں کا محل پارٹی میں سینئر جونیئر کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور یہ سر بازار ایسی بات نہیں، یہ پارٹی کے فورم موجود ہوتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کئی دفعہ اختلافی معاملات پہ بات کرتے ہیں میں کرتا ہوں، لیکن کبھی کسی نے باہر نہیں سنا، وہ جماعت کے اندر ہوتا ہے، آپ اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، اور میں اکثر جماعت میں بات کرتا ہوں، عام آدمی کی بات کرتا ہوں، متوسط طبقے کی سیاست میں انہیں حوصلہ افزائی کی بات کرتا ہوں، لیکن باہر تماشا لگانا مناسب نہیں ہے، لہٰذا مفتاح صاحب کے رویے کی میں کسی صورت بھی حمایت نہیں کر سکتا، یا اس پہ ایون خاموشی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، مجھے آپ نے سوال پوچھا تو جواب دینا چاہیے۔ گزشتہ الیکشن میں سر ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ شور تھا کہ قمر صاحب کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ قمر اسلام راجہ غالباً 6 ٹکٹ جو ہے وہ لائے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں لے کے آئے ہیں۔ چند دن پہلے سر یہ راولپنڈی میں جو ہے تنظیمی حوالے سے نون لیگ کا ایک بڑا ایشو سامنے آیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ میرے علم میں کوئی ایسا تنظیمی حوالے سے ایشو نہیں ہے، لیکن جی 2-3 بہرحال بڑی جماعتوں میں کئی دفعہ خاتون ہیں جنہوں نے درخواست دی تھی جی ایسے ہوتے رہتے ہیں، کسی مطلب ایک عہدیدار کو کسی نچلی سطح پہ کبھی کوئی میرے سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، تو اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن کوئی ایسا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سامنے بڑی سیاسی جماعتوں میں ہمیشہ یہ ٹگ آف وار رہتی ہے، وہ مختلف گروپ ہوتے ہیں، سیاسی جماعت ایک سمندر کی طرح ہوتی ہے، اس میں مختلف لہریں ہوتی ہیں،
کوئی لہر زیادہ تیز ہوتی ہے، کوئی آہستہ ہوتی ہے، کوئی اونچی ہوتی ہے، کوئی نیچی ہوتی ہے، کوئی شرارتی ہوتی ہے. تو یہ سیاسی پی ٹی آئی میں کو آپ دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں ہمارے سامنے PTI میں تو بہت لوگ آپس میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، وہ ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم میں بیٹھ جاتے. تو یہ محل ایسی کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون ایک لیڈر کی کے پرچم تلے، میاں نواز شریف کے پرچم تلے پوری طرح متحد ہے. آپ دیکھ لیں کتنے پروپیگنڈے کیے گئے. ایون میرے جو سابق لیڈر ہیں جن کا ابھی ذکر کیا انہوں نے، ان کے بارے میں بڑے کیا گیا کہ جی وہ مطلب شین نکلے گی، نون نکلے گی، وہ شین کے ہوں گے. تو آج میں شین کی طرف سے ادھر بیٹھا ہوں نا، تو وہ شین والے جو کہتے تھے کہ یہ یوں ہوگا، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو بڑی خوشیاں منائی گئیں کچھ حلقوں میں کہ جناب شہباز صاحب آ گئے تو اب پتہ نہیں یہ ہو جائے گا. تو شہباز صاحب نے سب سے پہلے مجھے پنجاب میں بلا کے تو وہی ذمہ داریاں دیں، اور جب پنجاب کی حکومت ختم ہوئی تو الحمدللہ یہ بات کہنی نہیں چاہیے مجھے اپنے منہ سے، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا تو الحمدللہ آج پنجاب کی اس 50-55 لوگوں میں جنہیں پنجاب میں ذمہ داریاں دی گئی تھیں، صرف 3 لوگ ہیں جنہیں دوبارہ مرکز میں پنجاب حکومت ختم ہونے کے بعد دی گئی. ان میں سے اپنا عطا تارڑ صاحب اور ملک احمد صاحب، اور تیسرا آپ کا بھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلکے کے لیے ایک اعزاز بھی ہے اس بات کے لیے. سر میرا پہلا سوال ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ الیکشن میں آپ ٹکٹ لے کے آئے تھے، تو اس امید کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ جب وہ اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ سے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں بھی اسی طرح کا سین راولپنڈی میں نظر آ رہا ہے. دیکھیں الحمدللہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کی، اگر آپ تردید کہیں سے کر سکیں تو کر لیں، کہ پورے حلقے میں، پورے پاکستان میں کہیں سے آپ ویریفائی کریں کیا کسی اور حلقے میں لوگوں کی شمولیتیں پاکستان مسلم لیگ نون میں اس طرح ہو رہی ہیں. گروپ کے گروپ آپ کی اپنی یونین کونسل میں دیکھ رہے ہیں، اور کون سے وہ جیپ والے تو ہیں ہی ہمارے ساتھ، وہ تو 80% 90% جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں. ایک بات یہ، اگر کہیں اور ہو رہا ہے تو آپ بتائیں سوائے NA-59 کے. ایک بات. دوسری بات اس سے اوپر کی جو آپ نے یہ آپ کا بنیادی سوال میں بھول گیا ہوں، سوری، ٹکٹ کے حوالے سے سر کہ گزشتہ ہاں، الیکشن میں آپ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مجھے ایک بندہ بتائیں ہماری طرف سے، ایک اد کو شاید میں نہیں کہہ سکتا، میں ایک کا لفظ محبتاً استعمال کر رہا ہوں، کہ جو ہمارے ساتھ تھا 2018 میں اور وہ آج نہیں ہے، یعنی دوسری طرف گیا ہے، یا ایون جو ہمارے پاس آیا ہے ایک دفعہ اور پھر وہ دوبارہ کہیں کسی دوسری جماعت میں گیا، باوجود اس کے کہ پچھلے 4 سال صوبے میں اور مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، لیکن اس دوران بھی ہماری طرف لوگ آتے رہے اور ہماری طرف سے کوئی نہیں. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 2018 والے تھے وہ بھی آج ہمارے ماتھے کا تاج ہیں، اور جو اس کے بعد آج ہمارے شامل ہوئے ہیں وہ بھی ہماری پلکیں ہیں، ہمارے جومر ہیں. سر آخری سوال، اور سوال آپ کی ذات کے متعلق ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ قمر اسلام راجہ جو ہے ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی آپ بیٹھے ہیں، لیکن قمر اسلام راجہ کی وہ جو ایک نیچر ہے وہ کیوں نہیں تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قمر اسلام راجہ اس ناانصافی کے نظام کی پیداوار ہے. جب آپ خود اس کا پیداوار ہوتے ہیں تو پھر آپ کے 2 ریئیکشن ہوتے ہیں. یہ میں ذاتی سے جواب دے رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے. یا یہ ہوتی ہے کہ جب اسے طاقت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ سمیٹ لوں، مطلب میرے پاس پیسے کے بھی پہاڑ ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہو، میرے آگے. ایک دوسرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ کسی اور کے ساتھ ہوا. تو یہ 2 ریئیکشن ہوتے ہیں، کسی کا وہ ہو جاتا ہے، کسی کا یہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں خود چونکہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہوں، ایک کلرک کا بیٹا ہوں، میں نے کبھی اپنا ماضی نہیں چھپایا، تو مجھے اگر یہ عزت ملی ہے تو اللہ کے کرم سے. ویری بہت ریئر ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ میری سماجی یا میری معاشی حیثیت کا آدمی کہیں بھی آپ کو مطلب الیکشن لڑتا ہوا. آج کل ایک قومی اپنا یونین کونسل کے الیکشن پہ لوگ 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ لگاتے ہیں، اور میرے گھر میں
10 آدمی تو شاید بیٹھنے کی گنجائش ہے، 11ویں کی کمرے میں گنجائش نہیں ہوتی. تو میرے بہت سے سپورٹر ایسے ہیں جن کی حویلیوں میں جب میں جاتا ہوں تو وہ شاید میرے جیسے 200 گھر ان کی ایک حویلی میں سما جائیں. تو یہ بیسیکلی سلام ہے اس حلقے کے عام آدمی کو. آج بھی آپ دیکھیں کہ میرے جب ریلی نکلتی ہے دوستوں کی تو میں انہیں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روات آ جائیں. گجر خان گئے ریلی جب کنونشن تھا تو وہ روات آ گئے. روات سڑک پہ کھڑے ہو کے میں جنریٹر پہ کھڑے ہو کے ان سے خطاب کرتا ہوں. میں نے کبھی گھر میں پہلے بلا کے نہ میرے گھر کھلانے کو کچھ زیادہ ہے اور نہ میں مرغن کھانے کھلا سکتا ہوں. تو یہ نہیں کبھی ہوا کہ میرے گھر پہلے بوفے لگے ہوں پھر لوگوں نے کھانا کھایا ہو پھر گاڑیاں میں نے دی ہوں اور پھر وہ گئے ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اصل سلام ان میرے دوستوں بھائیوں اس گروپ ان لوگوں کا ہے جو ان مشکل حالات میں اپنے کام کاج چھوڑ کے اپنے پلے سے پٹرول ڈلوا کے کوئی موٹر سائیکل لے کے کوئی سلوکی لے کے آپ جلوسوں میں میرے جلوسوں میں وہ لیکسس اور لینڈ کروزر جو گاڑیاں ہیں اس کا تناسب کسی اور سیاستدان سے ملا کے دے. میرے جلوسوں میں ایف ایکس ہوں گی یہ ہوں گی میران ہوں گی سلوکی پک اپ ہوگی کیری ہوگی کچھ وہ بھی ہیں دوست. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ ایک مکس ہوتا ہے لیکن وہ والے نہیں ہیں وہ جو بندوقوں والے ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے پیلسز والے محلات والے وہ نہیں ہے. اور میں اس پہ کبھی مجھے پچھتاوا نہیں ہوا. اللہ کا کرم ہے اور جب تک اس طریقے سے ہوا کروں گا جب نہ ہوا تو میرے لیے نتھنگ ٹو لوز. ایک سر آخری سوال ہے وہ سوال بھی ہے اور ایک مذاق بھی ہے. کیا ہمیں چانس مجھے ذاتی طور میں سب سے زیادہ ناقد ہوں آپ کا اور میری جو تنقید ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں تنقید جو ہے وہ کبھی کبھار بندہ نکل جاتا ہے وہ اپنے اس دائرے سے. میں نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا. یہ آپ کی محبت ہے سر. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جی آئے روز یہ بات بھی چلتی ہے کہ جو سب واپس آ رہے ہیں جی ان کو لایا جا رہا ہے. یہ آخری سوال ہے. دیکھیں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ کام کبھی نہیں ہوگا. چودھری نثار علی خان کی چودھری نثار علی خان کے لیے نون لیگ کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آج کے نہیں وہ 4 سال سے بند ہو چکے ہیں. اور میں تب بھی یہی کہتا تھا الحمدللہ جب لوگ اس پہ مختلف پروپیگنڈے کر کے کہا کرتے تھے تو میں نے کہتا تھا کہ یار ایک آدمی میرے سے بحث کرتا ہے میں کہتا ہوں جی کہ صبح سورج نکلے گا وہ کہتا نہیں نکلتا. میں 10 دفعہ کہوں گا نکلے گا وہ 20 دفعہ کہے گا نہیں نکلے گا. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ صبح کا وقت کا انتظار کر لیا جائے صبح نکل جائے گا. اب وہ نکل چکا ہے. اس وقت تو چلیں وہ اور بات تھی. اب وہ نکل چکا ہے. وہ جتنی باتیں ہوئی تھیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا ٹمکان ہوگا وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. تو اس کے بعد میں پوری ذمہ داری سے آج نہیں یہی بات میں 2018 میں بھی دہراتا تھا کہ وہ سلسلہ بند ہے. اس کا کوئی امکان نہیں ہے دور. تو سیاست میں کوئی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے مسلم لیگ نون میں. سر بہت شکریہ سر آپ کا. اور موجودہ دور کی جو لگژری سیاست ہے اس میں آپ جیسا فقیر منش بندہ جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے اس دور میں. یہ بھی بڑی بات ہے. بہت شکریہ سر. اللہ کا